الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی. ایسا بھی ایکو بند کرنا، ایکو والا بٹن. ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، وہ ایکو والا بٹن ادھر لگا، یہ اوپر اوپر، ہاں یہ بند نہیں، اس سے اوپر، نہیں اس کو ویسے کر دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ نماز پڑھتی ہوں مگر دل نماز میں نہیں لگا ہوتا، تلاوت کرتی ہوں، تلاوت کرنے کا جی نہیں چاہتا، اور اپنی اس کیفیت کے اوپر رونا چاہوں تو رونا بھی نہیں آتا، تو پریشان ہوں، کیا کروں اور کیسے رہوں کہ ایک مسلمان نماز میں کھڑا ہو پھر بھی دل اللہ سے نہ جڑا ہو، قرآن مجید کھولے مگر پھر بھی اس کا جی قرآن مجید میں نہ لگے، تو یہ تو دل مردہ ہونے کی علامت ہے. اور کیا صحبتیں پائی تھی انہوں نے کہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ہمارا دل زندہ رہنا چاہیے، ہمارا دل زندہ رہنا چاہیے، ہمارا دل مردہ نہ ہو. تو ماں عائشہ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ موت کو یاد نہیں کرتی، کچھ دنوں تک موت کو یاد کرو پھر آ کے مجھے بتاؤ. کچھ دنوں کے بعد آئی اور کہنے لگی، ہاں واقعی نماز میں بھی جی لگنے لگا، روزے میں بھی جی لگنے لگا، تلاوت میں بھی دل لگنے لگا. حازم اللذات الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکر الموت، موت کو یاد رکھا کرو کہ حازم اللذات، یہ لذات کو ختم کرنے والی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں خوش رہنا انٹرٹینمنٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ موت کا دھیان بھی ہے کہ ہر آن رہے. موت کا دھیان انسان کو رکھنا چاہیے، اس سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے، اس سے انسان کا تعلق اللہ سے بنتا ہے. اگر انسان موت کو یاد نہیں رکھتا تو آہستہ آہستہ دل میں غفلت پیدا ہونے لگتی ہے. دل کی یہ غفلت انسان کو سب سے پہلے بد نظر بناتی ہے کہ اس کی نظر خراب ہونے لگتی ہے. اس بد نظری سے بد دماغ ہوتا ہے، یعنی اس کا دماغ انٹرٹینمنٹ مانگے، فلم دیکھے، گانا سنے، سب سے پہلے یہ مانگے گا. یہ جب اس کو اس کی خوراک دے گا تو پھر بد دماغ بنے گا، یعنی اب اس کا جی ایسا ہونے لگے گا کہ نماز چھوڑو، روزہ ترک کرو، اور یہ سب چیزیں ہیں. چنانچہ میں تقریباً پچھلے 18-19 سالوں سے امامت کر رہا ہوں، نمازیں پڑھا رہا ہوں، اور آپ یقین کریں بیشتر ایسے لوگ ملتے ہیں کہ کہاں رہتے ہیں جی، اسی محلے میں رہتے ہیں جدھر نماز پڑھاتے ہیں. 8 سال ہوئے کبھی مسجد میں نہیں آئے، کبھی مسجد میں نہیں آتے. اور گھر میں نماز کیسے ہوتی وہ ہمیں پتہ ہے. گھر میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہو سکتی. مرد کے لیے بڑی مشکل ہے کہ گھر میں نماز کی فطری بات آپ کو بتا رہا ہوں. کرتا ہوگا کوئی پابندی، لیکن میں ایک فطری اور طبعی بات بتا رہا ہوں کہ جب انسان دین سے بیزار ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس نوعیت کی چیزیں ہونے لگتی ہیں. یاد رکھیے، دین کا تذکرہ جب گھروں میں نہیں ہوتا تو مسجدوں کے تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں وہ اولاد بغیر جھجکے سیکھتی ہے، بغیر سمجھے سمجھتی ہے، بغیر سوچے سمجھتی ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے.
جو سنتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ میرے دوست ڈاکٹر ہیں، نئے نئے ڈاکٹر بن رہے تھے، جب اسپیشلسٹ بنے تو اسپیشلسٹ بننے کے بعد کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ بنے، پتہ نہیں کون سا لفظ ہے، یعنی بڑے ڈاکٹر جب بنے تو کہنے لگے کہ ہم بڑے عجیب سے دھوکے میں تھے کہ جو بچے پیدائشی طور پر گونگے ہوتے تو ہم ان کی کبھی بھی زبان کا یا گلے کا علاج نہیں کرتے، ہم ان کے کانوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کانوں کا علاج کیوں؟ کانوں کا علاج اس لیے کہ جو بچہ گونگا ہوتا ہے اصل میں وہ بہرا ہوتا ہے، وہ بہرا ہوتا ہے۔ اب جب وہ بہرا ہوتا ہے تو زبان میں اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ جب کانوں کے ذریعے سے دماغ میں الفاظ جاتے ہیں، آواز جاتی ہے، تو تب وہ ان الفاظ کو ایک روپ دیتا ہے اور وہ بولنے لگتا ہے۔ ورنہ بولنا، گونگا ہونا یہ اصلاً کوئی بیماری نہیں، اصل بیماری ہے بہرا ہونا۔ کہ جب بہرا ہوتا ہے تو پھر وہ گونگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ چنانچہ جو بچہ کان سے سنے گا وہی زبان سے بولے گا، اور جو ماں باپ کی زبان ہوتی ہے وہی زبان بچے گھر میں بولتے ہیں، وہی زبان وہ بڑی آسانی سے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل ماں باپ کی طرف سے چیز ملتی ہے، ماں باپ وہ چیز دیتے ہیں تو اولاد میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ خاندانی شرافت اسی لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کوئی بندہ باہر آ کے نیک بن گیا مگر خاندانی شرافت نہیں ہے تو کل پھر کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا۔ آپ دیکھیں، اگر کسی کو کسی عمر میں جا کے دین کا ہوش آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ماں کو یا باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، یا وہ ماں باپ جس شخصیت سے متاثر تھے اس کی شخصیت اس کے دماغ میں ہوتی ہے جس کو وہ اپنا کے دین میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی زندگی میں مختلف فریز ہوتے ہیں۔ ایک اس کی بچپن کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے۔ پھر وہ جب جوان ہوتا ہے 15 سال 16 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر میں اس کی مینٹیلٹی اور ہوتی ہے، اور 25 سال سے لے کے پھر 40 سال 45 سال اس کی مینٹیلٹی اور ہوتی ہے، اور 40 سال 45 سال کے بعد ایک مینٹیلٹی بنتی ہے، وہ اور بنتی ہے۔ یہ ہر انسان کی مینٹیلٹی مختلف، انسان کی زندگی کے فریز کم از کم اتنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مرد کی بات کروں، عورت کی زندگی کے فریز ہر 3 سے 4 سال کے بعد بدلتے ہیں، بہت سی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، مگر اصل اس کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے جو نقش ماں باپ نے جوڑا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے رشتہ کرنا ہے، لڑکی ایسی ہے ویسی، اور ان کو ہمارے بڑے بوڑھے زمانے سے نصیحت کرتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ نصیحت 10 دفعہ سنی ہوگی کہ لڑکی کی جو ماں ہے مستقبل میں لڑکی وہی بنے گی، لہذا دیکھو اس کی ماں اس کے شوہر کی کتنی فرما بردار ہے، اس کے ماں اس کے شوہر کی کتنی تابع دار ہے۔ اگر وہ تابع دار نہیں ہے تو پھر دھیان رکھنا، خیال سے رہنا کہ یہ بچی کا کیا مسئلہ۔ اب بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن اصل میں یہ ایک پرسپشن ہے، اور ٹھیک پرسپشن ہے کہ بچی مستقبل میں ماں کی طرح بنتی ہے۔ کیوں؟ جو ماں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بچی میں امبوزڈ ہوتی ہے، ہو کے رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں کے بالکل مخالف ہے، نہ، ایسا نہیں ہے، وہ باپ کے بالکل الٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج ماں باپ کے الٹ ہے، لیکن کل وہ ان کے مینٹل لیول پہ آئے گا، ان کے مینٹل لیول پہ آئے گی۔ چنانچہ بچوں کے سامنے گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ ماحول ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا ضروری ہے کہ جس کے اندر ان کو آخرت کی فکر ہو۔ مومن اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر صرف دنیاوی زندگی کو دیکھ کے چلتا ہے، اور مومن ہمیشہ اخروی زندگی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ کوئی بھی اپنے بچے کو یہ نہیں چاہے گا میں اس کو چور بناؤں، حالانکہ چور تو ایک رات میں امیر ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا میں اپنے بچے کو چور بناؤں گا، ڈاکو بناؤں گا، بغیر محنت کے پورا سال کھائے گا آرام سے، 1 کروڑ کا لگائے گا، 1 کروڑ 2 سال چلیں گے، اس کے بعد پھر 1 کروڑ کی لاٹری لگ جائے گی اس کی۔ لیکن کوئی بھی ماں باپ اس طرح اپنی اولاد کو نہیں بناتا کہ وہ آگے کو دیکھتے ہیں کہ آگے فیوچر اس چیز میں کتنا ہے۔
اس میں فیوچر کتنا بنے گا، کتنا جمے گا، کتنا آگے بڑھے گا، ماں باپ اصل میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایف بی آر اور دیگر چیزیں تو بہت بات کی بات ہے، مگر ماں باپ اس شعبے کو سوچتے بھی نہیں سوچتے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ اس کا فیوچر ہے ہی نہیں۔ تو دینی فیوچر جو ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اصل دینی فیوچر ہوتا ہے۔ بچے برس برس نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ کو فکر ہی نہیں، تو یہ کیسی سمجھداری ہے؟ یہ کوئی سمجھدار ماں باپ ہے؟ ان کو اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے، اپنے مشکل معاملات میں اللہ سے رجوع کرنے کا جی ہی نہیں چاہتا، ان کے سامنے ان کا مینٹل لیول بنا ہوا نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ ہمارے ایک محدث ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی روایات ہیں ان کا نام مطرف ابن شخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بڑے مستند عالمی اور ثقہ راوی ہیں۔ حضرت مطرف ابن شخیر اپنے ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ سفر ہمارے آج کے سفر کی طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک جوڑا لیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کھانے کے برتن لیے جاتے تھے، اور ایک وقت کا کھانا لیا جاتا تھا، اور یہ پوٹلی اور ایک ڈنڈا، یہ پوٹلی ڈنڈے پہ باندھ کے کندھے پہ رکھتے تھے۔ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ جانور کے ساتھ ہوتے تھے، جانور پہ رکھتے تھے، اور یہ چلنا شروع کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سفر میں ڈیولپمنٹ آیا، سفر میں ڈیولپمنٹ ایسے آیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ ایسے چلنا شروع کیا کہ کسی بندے کو ساتھ لیتے، پھر وہ بندہ 5-10 بندوں کو ساتھ لے کے چلتا اور وہ منزل تک پہنچاتا۔ پھر سفر میں ڈیولپمنٹ ایسا آیا کہ ہر علاقے میں واسطہ در واسطہ، جیسے ہر 50-100 کلومیٹر کے اوپر چوکی بنی ہوئی تھی، وہ چوکی بنی ہوتی تھی، آدمی جاتے تھے وہاں چوکی میں جا کے رکتے تھے، وہاں سے نیا گھوڑا لیتے، گھوڑا لے کے اگلی چوکی میں، نیا اونٹ لیتے، وہ اونٹ لے کے اگلی چوکی میں، پھر اگلی اونٹنی چوک پہ اونٹنی کو چھوڑتے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، یوں ایسے سفر میں ڈیولپمنٹ آئے۔ تو یہ مطرف ابن شخیر غیبت غریب آدمی تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، تو بغداد سے ایک منزل کے فاصلے پر یہ رکے، وہاں بیٹھ کے تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد وہیں پر جو کھانا وانا لوگوں سے لیا، مسافر کو لوگ ویسے ہی کھانا کھلاتے تھے، کھانا لیا اور پھر وہیں آرام کیا۔ تو جب سوئے ہیں تو خواب دیکھا کہ مطرف تمہارا بڑا شکر گزار ہوں۔ ابھی کیا ہوا؟ دیکھا تو ایک بابا جی ہیں اور ایک بہت بڑی جگہ ہے، تو وہاں بہت سارے لوگ اور مجمع لگا ہوا ہے، تو یہ بابا جی کہنے کہ بھی کیا ہوا؟ کہ جس جگہ تم آج بیٹھے ہوئے ہو اس جگہ میری قبر تھی اور میرا انتقال ہوا تھا، تو یہ قبر میری اس جگہ پر تھی، لہذا اس قبر کی جگہ سے میرا واسطہ ابھی تک ہے۔ آج تم آئے اور تم نے یہاں پر تلاوت کی تو میں نے بڑے عرصے کے بعد قرآن مجید کی آواز سنی، مجھے بڑا مزہ آیا، چنانچہ قبر پہ جائیں تو کچھ دیر تلاوت کریں، والدین کی قبر پہ جانا ہو یہ ہو۔ پھر دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد چھت پھٹی ہے، جو وہاں کی چھت تھی بہت اونچی تھی، کہنے لگے چھت پھٹی اور اوپر سے سفید سفید ٹکڑے نیچے گرنا شروع ہوئے، اور وہ اتنے تھے جیسے کوئی دھنک نیچے گر رہی ہے یا پھر بادل نیچے گر رہا ہے۔ تو سب لوگ بھاگے اور انہوں نے اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کیا، اور لیکن یہ بابا جی آرام سے بیٹھے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ ہم عالم برزخ میں ہیں، یہ تم عالم برزخ دیکھ رہے ہو، اور یہ جو ایصال ثواب کوئی بھی بندہ بھیجتا ہے تو ایصال ثواب یہاں سے پھٹ کر سب کے پاس آتا ہے، اور ہر بندہ اس میں سے اپنے لیے ضرورت کے تحت لیتا ہے۔ تو بابا جی آپ نے کیوں نہیں لیا؟ کہا کل تم بغداد پہنچو گے نا تو دیکھنا وہاں میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، مٹھائی کی دکان ہے اس کی، صبح سے مٹھائی بیچنا شروع کرتا ہے اور الف لام میم ذالک کی کتاب سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور والناس پہ جا کے ختم کرتا ہے، تو مجھے روزانہ ایک قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے، لہٰذا مجھے یہ ایصال ثواب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ اٹھے ہیں اگلے دن جب بغداد پہنچے تو دیکھا مٹھائی کی دکان ہے، اور مٹھائی کی دکان مین مارکیٹ میں، نوجوان ہے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں،
اور وہ تلاوت کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو جب رش کم ہوا تو پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، کیا ہے؟ اس نے سارا بتایا۔ کبھی کیا کر رہے تھے تم؟ کہا میں مٹھائی بیچ رہا تھا۔ کہا نہیں، زبان سے تم کچھ پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں، میں روزانہ ایک قرآن مجید پڑھ کے اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو حضرت مطرف ابن شقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا خواب ان کو بتایا۔ تو بچہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یہ بتا دیا۔ کچھ وقت بغداد میں گزارا، سال 2 سال گزارے۔ جب واپس آئے تو اسی منزل پہ رکے، آرام کیا۔ جب آرام کیا تو آرام کرنے سے پہلے تلاوت قرآن کی، پھر لیٹے، پھر وہی خواب آیا کہ وہ بابا جی بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہی نوجوان تھا جو بغداد میں مٹھائی تقسیم کر رہا تھا۔ جب چھت پھٹی ہے اور اوپر سے ایصال ثواب کی بارش ہوئی تو دونوں بھاگے اور دونوں نے ایصال ثواب اٹھایا۔ پھر کہنے لگے مطرف، میرا بچہ جو مجھے ایصال ثواب کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب ہم بھی عام ایصال ثواب اٹھاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ محدثین نے لکھا ہے، ظاہر بات خواب کی بات ہے، اور خواب میں بہت ساری چیزیں عالم مثال میں ہوتی ہیں جو سمجھائی جاتی ہیں۔ تو اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ دنیا میں رکھیں۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ انسان کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کے سامنے ماں باپ جو نمونہ بنیں گے، صبح اٹھ کے تلاوت کریں گے تو بچوں کے ذہن میں بھی نقش ہوگا کہ ہم کو بھی یہ کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے کچھ نفل پڑھیں گے تو بچوں کے سامنے بھی نقش ہوگا کہ رات سونے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر اماں ابا رات سونے سے پہلے موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بچے بھی جب کل با اختیار ہوں گے تو وہ بھی یہی کریں گے۔ اماں ابا سنتوں کے مطابق عمل کریں گے تو اولاد بھی اس طرح کرے گی۔ تو اپنے گھروں کا ماحول بنائیے، اپنے گھروں کا ماحول اللہ کے لیے بنائیے، اللہ کے قربت والا بنائیے۔ یہ کروڑوں سال کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں کہ اس کی آگے 30-35 سال کی زندگی اچھے سے گزرے، 60 سال کی زندگی اچھے سے گزرے، 70 سال کی زندگی اچھے سے گزرے۔ آخری زندگی کے 50-55 سال کے بعد تو ہر بچہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، ہر بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی پہلے 20-25 سال کے اوپر موقوف ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی چیز ہے۔ تو اپنی اولاد کے سامنے ایسا نمونہ بنیے، اور یہ جب ہوگا جب اپنے ڈی این اے کے اندر یہ چیز شامل ہوگی، اپنے مزاج میں یہ چیز شامل ہوگی۔ جب مزاج میں فکر الہی، مزاج میں ذکر الہی غالب ہوگا تو زندگی میں فرق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا